السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میرا ایک سوال تھا کہ کسی کو شک و شبہات ہو کہ خدا ہے یا نہیں ہے، تو اس جواب کے لیے وہ چاہ رہا ہے کہ میں الہاد اور مذہب دونوں کو پڑھوں اور پڑھ کر کے خود سے تحقیق کر کے جانوں کہ خدا ہے کہ نہیں ہے. تو اسی تو اس میں تو بڑا لمبا پیریڈ چل جائے گا. اس شک و شبہات کو دور کرنے کے لیے لوگوں سے میں نے سنا ہے کہ 5 سال 10 سال 20 سال لوگوں کو لگ جاتے ہیں شک و شبہات دور کرنے کے لیے. سر اسی دوران اگر کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا اس کا سر؟ دیکھیں بھائی، اگر اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت اور رسالت جو بنیادی ہیں، فنڈامنٹلز ہیں ایمان کے، اگر اس میں کسی کو شک و شبہ ہے اور اسی شک کی حالت میں وہ مر جاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس لیے کہ وہ حالت کفر میں مرا ہے. ایمان نام ہے یقین کا، کہ آپ کسی چیز کے اوپر یقین رکھیں، اور یقین اور شک دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. تو اگر آپ کو ان بنیادی باتوں میں شک ہے اور اس حالت میں موت آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر ایمان کے موت آئی ہے، اور بغیر ایمان کے خاتمہ اگر ہو تو انسان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جنت نہیں. ہاں، اگر اس کے علاوہ مثلا کسی چیز کے، مثلا کوئی حدیث ہے یا قرآن کی کوئی آیت ہے، اس کی سمجھ میں کسی کو شک ہے کہ یار یہ قرآن کی آیت جو ہے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، آیت کے اوپر شک نہیں ہے، آیت کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے اوپر شک ہے، اور وہ تحقیق کر رہا ہے، تحقیق کر کے کسی نتیجے پر نہیں پہنچا اور اس حالت میں اس کا انتقال ہو گیا، تو اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے. جو بنیادی چیزیں 7 مؤمن بھی ہیں، 7 چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، اس پر اس کا ایمان ہے. باقی چیزوں کے اوپر وہ تحقیق کرتے ہوئے مرا ہے، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا. پھر اس کے ساتھ ظلم نہیں ہو گیا؟ کیسے ظلم؟ جس کے دماغ میں شک و شبہات تھا کہ خدا ہے یا نہیں ہے، پھر وہ اسی وہ شک و شبہ اگر اللہ نے ڈالا ہو، وہ شک و شبہ اگر اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہو تب تو بھائی ظلم ہوگا. وہ شک و شبہ کہاں سے آیا؟ اسی خود اس کا اپنا پیدا کردہ ہے نا. رہی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیل، تو وہ تو آپ کے ارد گرد ہر طرف ہے. آپ خود اللہ تعالیٰ کی وجود کی دلیل ہے. اس دنیا کا ایک ذرہ خدا کے وجود کی دلیل ہے. اس کی وجہ یہ کہ کوئی ذرہ، کوئی بھی چیز خود سے نہیں بنی ہے، کوئی نہ کوئی اس کا بنانے والا ہے. ٹھیک ہے، تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود کے اتنے دلائل دے دیے کہ ہر ذرہ اس کے وجود کی دلیل ہے، اس کو چھوڑ شکوک میں آدمی پڑ جائے تو یہ شکوک تو خود اس کے دماغ کی پیداوار ہے. اس میں اللہ کا کیا قصور؟ سر میری ایک منٹ بات سننے کی زحمت کریں گے سر؟ میں تو سن رہا ہوں آپ جی. جب ہم اس کائنات کو دیکھتے ہیں اور انسان کے جسموں کو دیکھتے ہیں، اتنا زبردست ٹائپ کا بنا ہوا ہے، اور ایک وقت تھا جب اس کا وجود نہیں تھا، ابھی یہ وجود رکھتی ہے، تو منطق کو تو اپیل کرتی ہے کہ اس کا کوئی کریٹر ہوگا، بٹ اس کے خلاف بھی فلسفی ہے نا سر. کیا ہے وہ الہاد فلسفی؟ ہے، مجھے بتا دیجیے وہ فلسفی کیا ہے؟ اس کے خلاف کیا فلسفی ہے؟ الہاد ہے نا، الہاد ہے، ایگنوسٹک. ملحد تو خود کہتا ہے، ملحد تو خود کہتا ہے کہ اس کائنات کا کبھی نہ کبھی آغاز ہوا ہے. وہ تو کہتا ہے، لیکن وہ تو یہ بھی کہتا ہے کہ میں خدا کو نہیں مانتا ہوں. تو اس کے کہنے کی وجہ سے ایک منٹ، کیا اگر کوئی یہ کہے کہ میں خدا کو نہیں مانتا ہوں، تو آپ کا یعنی آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ یہ اکیڈمک لیول پر اتنا کوئی مضبوط بات اس نے کہہ دی اور آپ ایک دم کنفیوژن کا شکار ہو جائیں؟ کیا یہ ممکن ہے بھائی؟ اگر سامنے والا کہہ رہا ہے میں خدا کو نہیں مانتا، تو وہ اس کی عقل کا قصور ہے، یا پھر دلیل دے، ایسی سالڈ دلیل دے خدا کے نہ ہونے پر کہ ہم لاجواب ہو جائیں. آج تک ایک دلیل تو دی نہیں کسی ملحد نے. میں اپنا کچھ ملحدوں سے یہی کہتا ہوں کہ بھائی ہمارے دلائل تو تم نے سن لیے، خدا موجود ہے، 10 دلیلیں ہم نے دے دی، تم ہمیں ایک دلیل دو جو سالڈ کانکریٹ ایویڈنس جس کو کہتے ہیں کہ خدا موجود نہیں ہے. وہ ایک دم یہ کہے گا کہ نہیں، دعویٰ تو آپ کا ہے، ہم کیوں دلیل دیں؟ چونکہ اس کے پاس ہے نہیں، اس لیے وہ ادھر ادھر کے بہانے کرتا ہے. آپ کسی بھی ملحد سے خدا کے موجود نہ ہونے کی دلیل پوچھ لیجئے. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جیسے جو گاڈ کو مانتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ اس کائنات کو ایک کریٹر ہے،
तो जो मुल्हिद है सर, उसको क्यों नहीं लगता है कि इस कायनात का कोई क्रिएटर होना चाहिए या उसका सबूत नहीं है? मैं ये क्या चाहता आपको हूँ कि लगता है कि पांचों उंगलियां बराबर होती हैं? सो तो नहीं है। नहीं है। इसी तरीके से हर इंसान की अकल भी एक जैसी नहीं होती। कुछ लोग लो आईक्यू लेवल के होते हैं, कुछ हाई आईक्यू लेवल के होते हैं। कुछ लोगों की अकल जो है अकल की जगह खन्नास होता है। तो ये जो मुल्हिद हैं, तो वो दरअसल अपनी अकल को सही तरीके से इस्तेमाल करने की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी को खो चुके हैं, और यही वजह है कि उनकी फितरत जो है वो इस तरीके से खत्म हो चुकी है और डिस्टोर्ट हो चुकी है कि सही और कॉमन सेंसिकल बातें भी उनको समझ में नहीं आती। तो इसमें अल्लाह का कसूर है। लेकिन मुल्हिद से भी हम सुने हैं सर, वो कहते हैं कि जो गॉड को मानता है ना, उसके पास अक्ल नहीं है, वो सोचता ही नहीं है। जैसे आप अच्छा, तो यानी आप ये देखें, चले मैं सिंपल आपसे बात करता हूं। जो गॉड को मानता है उसके पास अकल नहीं है, ये मुल्हिद का दावा है। इस बेअक्ली के बावजूद गॉड को, खुदा को मानने वाले ने दलीलों का अंबार लगा दिया खुदा के वजूद पर। ठीक है, अंबार लगा दिया, इतनी दलीलें हैं। जो खुदा को नहीं मानता वो उनके मुताबिक अकलमंद है। इस अकल के बावजूद एक भी दलील नहीं दी। तो भाई अकलमंद कौन हुआ फिर? जो दलील देने वाला है वो अकलमंद है, या जो बगैर दलील के बात कर रहा है वो अकलमंद है? तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि मंतक को अपील करती है, लेकिन तो मैं मंतिक अपना क्या है? मंतिक क्या है? मंतिक लॉजिक और अकल है ना। तो खुदा का वजूद अगर मंतिक को अपील कर रहा है तो बात खत्म हो गई, बात खत्म। सर मैं अपने बारे में कुछ बोल रहा हूँ। मुझे लगता है कि मुझे मेरे मंतक को अपील करता है कि इस कायनात का कोई क्रिएटर है, लेकिन सर दिल नहीं मानता। इसलिए कि रीज़न ये है कि मैं चाहता हूँ कि जो इसके खिलाफ जो फिलॉसफी है उसके बारे में जानूँ। उसके बगैर जाने है ना, मुझे गॉड को मानना सर से ब्लाइंड बिलीफ टाइप का लगता है कि तो आप बिना जाने सामने वाले को, भाई, बिना अगर सामने। आपको रोका किसने है? किसी ने रोका है आपको? लेकिन वही सब जहन्नम का खौफ जो हो जाता है, जहन्नम का खौफ, जहन्नम का खौफ है उसी आपको? दौरान उसी दौरान तो, अगर मर गए तो तो उसी नतीजे तक आपको पहुंचने से आपको पहले। कितने साल चाहिए इल्हाद को समझने के लिए? कितने साल चाहिए? मैंने तो देखा लोगों को 18-20 साल लग गए हैं। नहीं, मैं आपको पूछ रहा हूँ, आपको कितने साल चाहिए इल्हाद को समझने के लिए? अब जितने सालों में समझ में आ जाए। देखें, मैंने आपको एक स्टैंडर्ड दिया है। वो स्टैंडर्ड ये है कि मुल्हिद के पास खुदा के मौजूद न होने की कोई कॉन्क्रीट दलील नहीं है। ठीक है, कोई भी दलील नहीं है। आप कितना ही पढ़ लें इल्हाद को, जमीन सुबह से लेकर शाम तक पढ़ते रहें, 100 साल तक पढ़ते रहें, दलील नहीं मिलेगी। हाँ, जो खुदा के मानने वाले हैं उनके दलाइल के ऊपर मुहाकमा मिलेगा, उनके दलाइल के ऊपर क्रिटिसिज्म मिलेगा। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। इससे ये बात साबित हो गई कि जो खुदा को मानने वाले हैं उनके पास दलाइल है, जो खुदा को नहीं मानने वाले हैं उनके पास कोई दलील नहीं। तो आप इल्हाद को क्या पढ़ेंगे जब उनके पास दलील ही नहीं है? सर आप सर कैसे किस लॉजिक के बेस पे कहते हैं कि गॉड है, जरा आप हमें बता सकते हैं? आप यार, आपने इतना बेसिक सा क्वेश्चन किया है। हमारे सामने सिंपल कॉमन सेंसिकल आर्ग्यूमेंट है। आर्ग्यूमेंट क्या? मैंने अभी शुरू में इसकी तरफ इशारा भी किया कि दुनिया की छोटी से बड़ी चीज, उसके पीछे कोई ना कोई सबब है, वो खुद से खुद वजूद में नहीं आई है। ठीक है, तो कायनात जब खुद से खुद वजूद में नहीं आई है और कोई भी चीज खुद से खुद वजूद में नहीं आ सकती है, तो यकीनन उसको कोई मौजूद करने वाला है। उसी मौजूद करने वाले को हम खुदा कहते हैं। इसमें क्या मसला है? मेरा मसला यहाँ पे ये है सर, जिस लॉजिक आपने लगाया ना सर, तो मुल्हिद भी सर इसके खिलाफ भी आर्गुमेंट पेश करते हैं ना, यही बात है। वो क्या आर्गुमेंट है? क्या कोई ऐसी चीज है मुल्हिद के पास कि वो खुद ब खुद वजूद में आ गई हो? क्या कोई इसकी मिसाल है? ये जो मुल्हिद आपके पीछे बोल रहा है उसको के खुद आके आर्गुमेंट दे दे जी। जी मेरे पीछे नहीं है, कोई नहीं है। अच्छा, नहीं, वो मजाक में कह रहे, कुछ आवाजें आ रही थी, डोंट माइंड जी। मैं सर 2-3 साल पहले बहुत मजहबी हुआ करता था।
لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ مذہبی کرے. میں آپ سے صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا دنیا میں اس کائنات میں آپ کے پاس کوئی ایک آئی ایم اونلی آسکنگ ون کوئی ایک ایگزامپل ہے جو خود سے وجود میں آ گئی ہو وہ چیز؟ سو تو نہیں ہے. پھر جب نہیں ہے اچھا، اور ایسی کتنی کاؤنٹلیس چیزیں ہیں. کاؤنٹلیس کیا ہر چیز ہے کہ جس کے پیچھے سبب ہے، جس کو کوئی نہ کوئی وجود کرنے والا ہے، موجود کرنے والا ہے، اس کے پیچھے سبب ہے. تو جب آپ کے پاس کوئی ایک بھی چیز ایسی نہیں ہے جو خود بخود وجود میں آئی ہو، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی موجود کرنے والا ہے، ایجاد کرنے والا ہے، وجود بخشنے والا ہے، تو پھر آپ کو پرابلم کیا ہے اس موجود کو ماننے میں؟ I don't know. مطلب مجھے حیرت ہے، سمپل سی بات ہے، مجھے حیرت ہے کہ آپ چند سال پہلے مذہبی ہوا کرتے تھے اور پھر آپ ان یعنی الٹے سیدھے چینلوں کو دیکھ کر کنفیوژن کا شکار ہو گئے اور آپ نے اتنی بنیادی بات کے اوپر غور نہیں کیا. آپ غور کریں. آج میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، آپ مجھے کوئی ایک چیز لا دیں جس کے بارے میں ایک دعوے سے کہا جا سکتا ہو 100% ایکوریسی کے ساتھ کہ یہ خود بخود وجود میں آئی ہے. نہیں ہے، نہیں ہے نا. تو دنیا، اسی لیے میں نے کہا کہ آپ خود، میں، ہمارے ارد گرد کا ایک ایک ذرہ خدا کے وجود پر دلیل ہے. مجھے حیرت ہے کہ آپ کس طریقے سے اس شیطانی دجل اور فریب کا شکار ہو گئے. بالکل. دعا کیجیے حضرت ان سے میں یہ بھی چیز پوچھنا چاہتا ہوں، بڑے سنسیئر بھائی لگ رہے ہیں آپ کی موجودگی. مختصر کہ آپ نے کہا کہ ملحد یہ کہتے ہیں کہ جو مومن ہے اس میں عقل نہیں ہوتی، ہم میں عقل ہوتی ہے. تو کبھی آپ نے یہ سوچنے کی کوشش کی ہے کہ وہ جس کو عقل کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس نہیں ہے میرے پاس ہے، یعنی ملحد کے پاس ہے مومن کے پاس نہیں، وہ عقل ہے کیا؟ وہ کہتے کسے ہیں؟ اس پہ بھی ذرا غور کیجئے گا. ٹھیک ہے، شکریہ. ہاں، اور اس اسٹینڈرڈ پہ ہمیشہ غور کریں کہ جو اپنے آپ کے عقل ہونے کا، جو صاحب عقل ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے وہ دلیل میں پھسڈی، اس کے پاس ایک بھی دلیل نہیں. اور جس کو بے عقل کہہ رہا ہے اس کے پاس دلیلوں کے انبار ہیں. تو بھائی بے عقل کون ہے اور با عقل کون ہے، اس سے تو خود ہی بخود سمجھ میں آ جاتا ہے. کیوں اشتیاق صاحب؟ جی سو تو بات ہے. تو اگر آپ کو واقعی جہنم کا اتنا خوف ہے تو کیوں آپ ایمان میں واپس داخل نہیں ہو جاتے، جبکہ آپ کے سامنے اتنی واضح بات آ گئی ہے اور آپ اسپیچ لیس ہو گئے ہیں، آپ کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. تو یو ہیو نو ادر آپشن بٹ ٹو ایکسپٹ ایمان. مجھے بتائیے آپ کے پاس کوئی آپشن ہے ایمان کے علاوہ؟ آپشن تو نہیں ہے، لیکن جب آپشن نہیں ہے تو کیا اس میں بھلائی نہیں ہے کہ آپ اسلام میں واپس آ جائیں؟ آنا چاہتا ہوں میں، جو ہے نا کیا رکاوٹ ہے؟ میں ماننے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن مائنڈ میں یہی آتا ہے کہ تم سامنے والے کے آرگیومنٹ کو بنا جانے، سامنے والے کا آرگیومنٹ اگر ہوگا تو اب میں وہی کہہ رہا ہوں، اگر آرگیومنٹ ہوگا تو میں آپ سے کہوں گا کہ پلیز جائیے اور جان لیجئے. آرگیومنٹ ہے ہی نہیں تو کیا جانیں گے؟ سامنے والے کا آرگیومنٹ ہے ہی نہیں خدا کے عدم وجود پر، خدا کے موجود نہ ہونے پر سامنے والے کا آرگیومنٹ نہیں ہے. ہاں، مسلمانوں کے جو آرگیومنٹ ہے ان پر کرٹیسزم ہے، وہ تو ہر چیز کے اوپر کرٹیسزم ہوتا ہے. دنیا میں کوئی بھی چیز، ہر چیز کے اوپر آپ کرٹیسائز کر سکتے ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو آپ کے پاس سیریسلی کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. جب آپشن نہیں ہے تو آپ ایمان میں واپس آ جائیں، اور سونر از بیٹر. جتنا جلدی آئیں گے اتنا بہتر ہے، کیونکہ کس کو کیا پتا ہے کہ دنیا کتنے دن کی ہے اور زندگی کتنے دن کی باقی ہے. اور تحقیق کرتے رہے، واپس آ کے تحقیق کرتے رہے، کوئی مسئلہ نہیں. واپس آ کے تحقیق کرنے پر تو پھر میں ایک چیز کو حق مان لیا ہوں، پھر میں نیوٹرل ہو کے تحقیق نہیں نا. نہیں دیکھیں، میں اپنی مثال دیتا ہوں. میں نے تحقیق کی ہے الہاد کے تعلق سے. قیصر احمد راجہ صاحب ہیں، عامر حق صاحب ہیں، ہم سب نے تحقیق کی ہے الہاد کے اوپر، اور اپنے ایمان کو کھوئے بغیر تحقیق کی ہے الحمدللہ. اور اس تحقیق کے نتیجے میں ہمارا ایمان مضبوط ہی ہوا ہے، کمزور نہیں ہوا. تو کسی بھی چیز کے اوپر تحقیق کرنے کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ جو پہلے سے کسی چیز کو پر بلیو کرتے آ رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں. یہ کہاں کا اصول ہے؟ اشتیاق صاحب اس کو اس طرح سمجھیں کہ ایک سائنٹسٹ ہوتا ہے، وہ سائنس پر ایمان رکھتا ہے نا، مگر لیبارٹری میں ریسرچ کرتا رہتا ہے
किसी ने आज तक उसको बायस्ड कहा? किसी ने आज तक कहा ये तो चूंकि पहले ही साइंस पे मानता है तो ये साइंसी उसूलों के मुताबिक ही समझेगा? नहीं, एक इंसान मोमिन रहकर भी तनकीदी तहकीक कर सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं। तो ये कहना कि भाई अब चूंकि मैं मुसलमान हो जाऊंगा या मैं ईमान ले आऊंगा तो मैं बायस्ड हो जाऊंगा, मैं न्यूट्रल तहकीक नहीं कर सकूंगा, व्हाई नॉट? आप सवाल करें, न्यूट्रल तहकीक करें, कोई आपको रोक ही नहीं सकता। तो बहरहाल काफी वक्त आपके साथ गुजारा है। अगर आप चाहते हैं कि वाकई आप पुरसुकून जिंदगी गुजारें, इस वक्त आपका जहन जो है निहायत कंफ्यूजन का शिकार है, और ये कंफ्यूजन जो है वो कंफ्यूजन इसलिए है कि आपने बगैर टूल्स के उस मैदान में कदम रख दिया है कि जहां पर आपको कदम कदम पर टूल्स की जरूरत है। आप मसलन किसी बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए आपको चिनाई का और जनाब जितने भी मटेरियल है वो सब चाहिए। अब आप बिल्डिंग खड़ा करना चाहते हैं और मटेरियल आपके पास है नहीं, टूल्स आपके पास है नहीं, तो कंफ्यूजन तो होगा ही। लिहाजा आपके लिए बेहतर यही है कि आप किसी एक जावियों को पकड़ें और उसके बाद फिर तहकीक करते रहें। तो इंशाअल्लाह मैं आपको दावत देता हूं बल्कि अभी कि आप अपने ईमान को बचाएं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ें और मजबूती के साथ उस पर जम जाएं और उसके बाद तहकीक करते रहें। ठीक है? ठीक है, चलें, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।